بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون نے اپنا یہ مسئلہ میرے ساتھ شیئر کیا کہ ان کے ہسبینڈ جیسے ہی کوئی ناراضگی ہوتی، کوئی اختلاف دونوں کے درمیان کھڑا ہو جاتا تو شوہر کی یہ عادت ہمیشہ سے رہی کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں، کمیونیکیٹ کریں، اس ناراضگی کو دور کریں، وہ دنوں اپنی بیوی سے بات نہیں کرتے اور ناراض رہتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ اور یہ سائلنٹلی ٹریٹ کرنا یعنی جب ایک شخص آپ سے دنوں، ہفتوں یا ایک مہینے تک آپ سے ناراض رہے، ایک ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہوئے، ایک ٹیبل پہ کھاتے ہوئے خاموش رہے، بات نہ کرے، موڈ آف کر کے رکھے، آپ کو سائلنٹلی ٹریٹ کرے، تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ سزا بن جاتی ہے کسی بھی بیوی کے لیے۔ یہ ایک پنشمنٹ ٹیکٹک ہے یا ایک ایموشنل کنٹرول ہے جو اکثر یہ بیہیویئر جو ہے وہ ہسبینڈز کی طرف سے وائف کے لیے دیکھنے میں آتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر کچھ پریکٹیکل اور تھراپیوٹک گائیڈنس دینا چاہتی ہوں، جس کے تھرو اگر آپ بھی اس مسئلے کا شکار ہیں تو آپ اس سائلنٹ ٹریٹمنٹ کے بیہیویئر کو آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے اس چیز کو سیکھیں اور اس کو ہینڈل کریں۔ پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو خاموشی ہے جو ہے اس وقت، ہسبینڈ ناراض ہے تو ہر خاموشی ابیوزو نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ انسان خاموشی اس لیے اختیار کرتا ہے تاکہ اس نے اپنے اس وقت آئے ہوئے غصے کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان اس لیے بھی خاموش ہوتا ہے تاکہ اگر غصے میں کچھ بول دیا تو بہت ممکن ہے کہ بہت زیادہ ایسا بول دیں گے کہ جو سننے والے کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بن جائے گا۔ تو بعض دفعہ انسان اس لیے بھی خاموش ہو جاتا ہے تاکہ اس وقت کانفلکٹ کو ایوائڈ کرے، جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر آپس میں بات ہوگی۔ تو پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو خاموشی ہے یہ وقتی خاموشی ہے، یا ایسا اگر بار بار ہو رہا ہے تو یہ ایک انہیلدی پیٹرن ہے جس کو توڑنا، یا اگر آپ نہیں توڑ سکتے تو اس سے باہر آنا، اس سے افیکٹڈ نہ ہونا، اس کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ میجرز لینے، جس کے اوپر ہم آگے اب بات کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ اپنی سیلف ورتھ کو محفوظ رکھنا ہے۔ وہ کیسے؟ سائلنٹ ٹریٹمنٹ جو ہے نا، وہ اکثر انسان کو یہ فیل کراتا ہے کہ شاید میری کوئی غلطی ہے، یا غلطی میری ہی ہے، یا ہمیشہ میں ہی غلط ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں، جب ہی یہ سامنے والا انسان جو ہے وہ میرے ساتھ خاموشی سے اس طرح کا بیہیو کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنی ویلیو کو دوسروں کے رویے سے گیج نہیں کرنا۔ یاد رکھیے ہمیشہ ایک بات کہ آپ نے کسی کے رویے کی سزا اپنے آپ کو نہیں دینی۔ اگر دوسرا ناراض ہے اور دنوں، ہفتوں اور ایک مہینے تک ناراض ہے اور بات نہیں کر رہا، تو یہ اس کا پرابلم ہے۔ وہ آپ کو اس طرح ایموشنلی کنٹرول کر رہا ہے، یا اس کو خود اپنے ایموشنل ریگولیشن نہیں آتی، وہ اس فیز سے اس کو باہر آنا نہیں آتا، اس لیے وہ آپ کو اس طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ساری غلطی آپ کی ہے یا ہمیشہ غلطی آپ ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ خواتین کے اندر یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ ہر بات کا جو الزام ہے وہ خود کو دینے لگتی ہیں۔ اسی طرح جو تیسری اہم بات ہے وہ یہ کہ جب وہ انسان نارمل ہو، یعنی جب اس کا موڈ ٹھیک ہو، تو آپ نے اس انسان سے سافٹلی بات کرنی ہے۔ اور کیا بات کرنی ہے؟ آپ نے اسے بتانا ہے کہ جب آپ مجھ سے بات نہیں کرتے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ہم ایشوز کو بیٹھ کر ریزالو کر سکتے ہیں، ہم ایشوز کے اوپر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، لیکن ناراضگی یا کانفلکٹ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنوں ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں، ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے موڈ آف کر کے رکھیں۔ اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر سامنے والے کی سائلنٹ ٹریٹمنٹ اس کی عادت بن گئی ہے تو آپ نے اس سے اٹینشن نہیں مانگنی، آپ نے اس کے پیچھے نہیں پھرنا، اس سے عزت اور محبت اور توجہ کی بھیک نہیں مانگنی، یا آپ نے اس سے معافیاں نہیں مانگنی۔ آپ نے بس اس کو یہ پوائنٹ اکراس کر دینا ہے کہ اگر آپ کو اسپیس چاہیے تو یو کین آلویز ٹیل می، آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو اسپیس دینے کو تیار ہوں۔
آپ مجھے بتا دیں آپ کو کتنے دن کی اسپیس چاہیے، میں آپ کو اتنے دن کی اسپیس دینے کو تیار ہوں تاکہ آپ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کر سکیں. لیکن آپ مجھے مکمل طور پر اگر اگنور کریں گے تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات آپ نے بڑے حکمت کے ساتھ بہت سافٹلی آپ نے دوسرے کو بتا دینا. اس پہ بھی آپ نے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، آپ نے شاؤٹ نہیں کرنا. یہ بات آپ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنی ہے. اگلی بات، آپ نے اپنے آپ کو ایموشنلی سپورٹ کرنا ہے، یعنی اپنا جو ایموشنل سپورٹ سسٹم ہے اس کو آپ نے اسٹرانگ بنانا ہے. کیسے بنانا ہے؟ اپنے دوست، اپنی فیملی ممبرس یا آپ نے تھراپسٹ سے اس سارے سیناریو کو لے کر کے بات کرنی ہے. اس کو بتانا ہے کہ آپ اس مشکل سے یا اس تکلیف سے آپ گزر رہی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کا یہ جو ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جائے. تو تھراپسٹ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، آپ کو کتھارسس میں ہیلپ کر سکتا ہے کہ آپ اس ایشو کو کیسے بہت سافٹلی، بہت حکمت کے ساتھ کیسے اس معاملے کو ریزالو کر سکتے ہیں. آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات بتا رہی ہوں، آپ نے بیلنسڈ اپروچ رکھنی ہے. بیلنسڈ اپروچ یہ رکھنی ہے کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ کے اوپر نہ تو آپ نے اوور ری ایکٹ کرنا ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں اور آپ کہیں کہ مجھے تو ابھی بات کرو، ابھی یہ سارا مسئلہ سارٹ آؤٹ کرو، ورنہ میں آپ کو سونے نہیں دوں گی، میں آپ کو کھانے نہیں دوں گی، میں آپ کو آفس نہیں جانے دوں گی. اس قسم کے ری ایکشن سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. اور نہ ہی آپ نے ان کو مکمل اگنور کرنا ہے کہ تم روٹھے تو ہم چھوٹے. یہ والا بیہیویئر بھی آپ نے نہیں کرنا کہ اگر آپ ناراض ہیں تو میں بھی آپ سے بات نہیں کرتی. یہ رویہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ نے خود کو کام ڈاؤن رکھنا ہے، سافٹلی اپنی بات کنوے کرنی ہے. جیسے میں نے آپ کو اسپیس والی بات بتائی، تو آپ کو اگر اسپیس چاہیے تو میں آپ کو اسپیس دینے کو تیار ہوں، اور جتنے دن کی اسپیس چاہتے ہیں میں آپ کو دینے کو تیار ہوں. لیکن آپ مجھے مکمل اگنور نہیں کریں. یہ بات آپ نے سافٹلی ان کو کنوے کرنی ہے ود پازیٹیو افرمیشنز. کوئی ٹانٹ یا کوئی تانا نہیں مارنا جو کہ خواتین کی عادت ہوتی ہے. اور آپ نے خود کو گلٹ میں نہیں ڈالنا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ان کا آئی روز موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، شاید میں قصوروار ہوں، غلطی ہمیشہ مجھ سے ہوتی ہے. اس قسم کے بات سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے. اس کو ضرور اس پہ عمل کیجیے اگر آپ اس چیز کا شکار ہیں، اور اگر آپ کی کوئی فرینڈ، آپ کی بہن، آپ کی کزن اس چیز کا شکار ہے تو یہ ویڈیو آپ نے ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تاکہ وہ انسان جو اس رویے کا شکار ہیں، اس رویے کو وہ فیس کر رہے ہیں اپنے اسپاؤس کی طرف سے، وہ اپنے آپ کو سیو کر سکیں، وہ اپنی سیلف اسٹیم کو بچا سکیں، اپنی سیلف ورتھ کو بچا سکیں، اور اپنے آپ کو گلٹ سے نکال سکیں. تھینک یو سو مچ.